عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا یاب فرماتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیات 16 تا 23 میں فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ سیدہ مریم بہت عبادت گزار تھی۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللحم چلی گئیں۔ وہیں انہیں درد ذہ شروع ہوا۔ تب کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ مریم آیات 24 تا 28 میں ہے، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام مراد نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا۔ قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے، بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت 29 میں ہے۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سورہ مریم آیت 30 تا 33 میں ہے، بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا۔ یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الجن آیت 3 میں فرماتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیات 72 تا 75 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔
दरअसल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज न रहे तो इनमें से जो कुफ्र पर रहेंगे उन्हें अलमनाक अजाब जरूर पहुंचेंगे। ये लोग अल्लाह ताला की तरफ क्यों नहीं झुकते और इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं। इनकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी। दोनों माँ बेटा खाना भी खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम उनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिरे जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात में ईसाइयों के अकीदे का रद्द किया है, क्योंकि वो मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का हिस्सा मानते हैं। सूरह इखलास में भी उनके अकीदे का इन अल्फाज में रद्द किया गया है। आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न कोई उसका हमसर है। लोगों ने जब मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, उन्हें बदकार कहा, तब अल्लाह ने फरमाया, सूरत उन-निसा आयत 156 में है, और उनके कुफ्र के बाइस और मरियम पर बहुत बड़ा बहुतान बांधने के बाइस हमने उन पर लानत की। इसी तरह सूरह आले इमरान आयत 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल हूबहू आदम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। ईसाइयों का मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बहुत बड़ा झूठ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और मरियम अल्लाह की बीवी हैं। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 88 ता 95 में फरमाते हैं, उनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है। यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस बुहतान की वजह से आसमान फट जाएं और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे। शान रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। आसमानों और जमीन में जो भी हैं, सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। इन सबको उसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके पास हाजिर होने वाले हैं। अल्लाह ताला सूरतुल अनाम आयत 101 में फरमाते हैं, वो आसमानों और जमीन का मुजिद है। अल्लाह ताला के यहाँ औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी तो है ही नहीं, और अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज को खूब जानता है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल ज़ुखरुफ आयत 81 में फरमाते हैं, आप कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। मतलब ये कि तुम बगैर किसी दलील के ऐसी बात कहे जा रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे। आपकी परवरिश बैतुल्लहम में हुई। आपने बचपन ही में काफी इल्म हासिल कर लिया, क्योंकि आपको और आपकी वालिदा को अल्लाह ताला ने जहान वालों के लिए अपनी कुदरत की निशानी ठहराया है। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून आयत 50 में फरमाते हैं, और हमने इब्ने मरियम और उनकी वालिदा को एक निशानी बनाया और इन दोनों को बुलंद और साफ करार वाली और जारी पानी वाली जगह में पनाह दी। उलमा कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल्लहम से बैतुल मक़दिस की तरफ मुंतकिल हो गईं। बैतुल मक़दिस के पास एक ऊंची जगह थी, उसमें पानी का चश्मा भी था और फल भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, उनमें इल्म व हिकमत और इस्लाह की अलामात वाज़े हो रही थी, लेकिन अभी तक आपको नबूवत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि आपकी उम्र 30 साल हो गई। तब अल्लाह ताला ने आपको इंजील अता फरमाई। इसके बाद आपने अल्लाह के रसूल की हैसियत से दीन की दावत शुरू की। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा आयत 46 में फरमाते हैं, और हमने उनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने उन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत थी, और वो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करती थी और परहेजगार लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। अक्सर मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल की उम्र में इंजील अता की गई। साथ ही अल्लाह ताला ने उन्हें अजीम मौजज़ात अता फरमाए। सूरह आले इमरान आयत 48 और 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह उसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखलाएगा, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह के हुक्म से मैं मादरजात अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जिला देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए। तमाम नबी किसी खास कौम की तरफ मबूस हुए हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों और जिन्नों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। ये आपकी खुसूसियात में से एक इम्तियाजी खुसूसियत है।
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑھی کا کوڑھ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت 50 اور 51 میں ہے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو، یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں، گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے، کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام پونتس پیلاطس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فصح منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر
गतसमनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए तशरीफ ले गए। फिर अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से यूं दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हो सके तो ये प्याला यानी मौत मुझसे टल जाए। इसके जवाब में तसल्ली नाजिल हुई। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा अस्करियोती की ये रहनुमाई पर वहां पहुंचे जहां ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द थे, तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों का मुहासरा कर लिया। ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और मुखबरी करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई। चुनाचे हुकूमत के अहलकारों, यहूदियों, हत्ता के खुद हवारियों ने भी उसी को ईसा समझ लिया और उसी को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया, जैसा कि सूरत उन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं। और इस वजह से भी हमने उन पर लानत की कि उन्होंने कहा कि हमने मसीह इब्ने मरियम जो कि अल्लाह का रसूल है उसे कत्ल किया है। हालांकि ना उन्होंने उसे कत्ल किया और न सूली दिया, लेकिन उनको शुबह पड़ गया। और जो लोग इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं वो खुद शक में हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म नहीं, महज जन के पीछे लगे हुए हैं। और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था। और अल्लाह बहुत जोरावर और हिकमत वाला है। ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया गया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ था। यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए हैं, जबकि ईसाई कहते थे कि वो 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा हुए और आसमान पर चले गए। अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये शक में मुब्तला हैं। दर हकीकत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार न कर सके थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीन ईसवी की इशाअत पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग इस दीन से आगाही हासिल करते रहे और यह सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि एक बादशाह ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। वो मुल्क रूम का बड़ा बादशाह था। उस वक्त दीन ईसवी खूब फैला, लेकिन उस बादशाह ने दीन में शिर्क वाले कुछ तरीके शामिल कर दिए। एक रिवायत के मुताबिक वो 240 साल तक तौहीद पर कायम रहे। ये बादशाह कुस्तुनतुनिया पहुंचा। वहाँ ईसवी मजहब को अपने अकवाल के साथ जिंदा करना चाहा। इस बादशाह ने उलमा, दुर्वेशों और पादरियों को मुंतखब किया। उस वक्त ज़ाहिरी और वाज़ेह कुफ्र के दरवाजे खुल गए। फिर ईसाइयों के 3 फिरके बन गए। एक कहने लगा, हमारे दरमियान अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ अरसा क़याम किया, फिर आसमान पर चला गया। इन लोगों को याकूबिया कहते हैं। दूसरे गिरोह ने कहा, हमारे दरमियान अल्लाह के बेटे ने जब तक चाहा क़याम किया और फिर अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। इन्हें नस्तूरिया कहते हैं और उनकी कसरत हुई। अक्सर नसारा का यही अकीदा था। और तीसरा फिरका कहने लगा, हमारे दरमियान अल्लाह की मंशा के मुताबिक कुछ अरसे तक अल्लाह का बंदा और उसका रसूल रहा, फिर उसे अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और यही लोग दर हकीकत मुसलमान थे। इन्हें मुवाहिदा कहते हैं। इनकी इंजील में शिर्क अब तक नहीं पाया जाता। इनकी इंजील का नाम इंजील बरनाबास है। नसारा का ये फिरका सबसे कलील तादाद में है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, उन दोनों फिरकों ने तीसरे फिरके पर धावा बोलकर उनमें अक्सर को कत्ल कर दिया। फिर इस्लाम इसी तरह तन्हा, गरीब और कमजोर रहा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। अल्लाह ताला सूरत उस-सफ आयत 14 में फरमाते हैं, तो हमने मोमिनों की उनके दुश्मनों के मुकाबले पर मदद की, बस वो गालिब आ गए। सूरत उन-निसा आयत 157 में अल्लाह ताला का फरमान है, और उनके यूं कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि न तो उन्होंने उसे कत्ल किया न सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए वही सूरत बना दी गई थी। यकीन जानो कि ईसा के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उनके बारे में शक में हैं। उन्हें हकीकत हाल का कोई इल्म नहीं है। वो महज जन के पीछे लगे हुए हैं। इतना यकीनी है कि उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की एक निशानी करार दिया। सूरत उज़्ज़ुख़रुफ़ आयत 61 में है, और यकीनन ईसा क़यामत की अलामत है। बस तुम क़यामत के बारे में शक न करो और मेरी फरमाबरदारी करो, यही सीधी राह है। क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे और उनका नुज़ूल इस बात की अलामत होगा कि अब क़यामत करीब है। ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और कोई नबी नहीं है। इस लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के करीब हैं। जैसा कि मुस्नद अहमद की एक हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबियाए किराम सब एक बाप के बेटे भाई की तरह हैं। माएँ जुदा जुदा और दीन एक है, और तमाम लोगों से ज्यादा ईसा के नजदीक मैं हूँ,
کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً 560 سال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے، ان کے سر کے بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے، حالانکہ ان کا سر بالکل خشک ہوگا۔ وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے، نصرانیت کی تمام علامات مثلاً صلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے۔ پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، سورۃ المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی۔ مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی، لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی۔ اس وقت کے یہودی بھی 4 طبقات میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیے تھے۔ آپ نے ان سب کے عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے، لیکن آج عیسائیوں کے ہاں 4 انجیلیں رائج ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ 4 انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے۔ عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ عیسائی عالم تک اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے۔ موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے۔ خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں 21 سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھیں، لیکن 325 عیسوی میں ان میں سے 4 کو منتخب کر کے باقی کو غیر مستند قرار دے دیا گیا۔ 4 انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخی یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی فال نکالی گئی تھی۔ اس فال کو الہامی اشارہ سمجھ لیا گیا تھا۔ ان 4 انجیلوں میں متی کی انجیل سب سے قدیم گنی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل متی اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب ناپید اور ضائع ہو گئی ہے، اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے، جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں، اور نہ یہ پتہ ہے کہ ترجمہ ہوا کے زمانے میں تھا۔ دوسری انجیل مرقس کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پطرس گوماگ اپنی کتاب میں مرقس کے سوانح حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کا شاگرد تھا۔ جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی
تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی۔ وہ سن 68 عیسوی میں اسکندریہ کے قید خانے میں بت پرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تیسری انجیل لوکا کی انجیل ہے۔ عیسائی عالموں میں متی کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں ان سے زیادہ لوکائی انجیل میں موجود ہیں۔ خود لوکا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فیلس کے ساتھ خط و کتابت کی بنیاد پر لکھی ہے۔ وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی باتیں جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھیں انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوکا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پطرس اور پولس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ دراصل لوکا انطاکیہ شہر میں طب کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عیسائیت کو سینٹ پال یعنی پولس سے سیکھا، اور سینٹ پال کے بارے میں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی تھا۔ عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور رو کے نہیں رک رہی، تو اس نے مکر و فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب معجزہ سرزد ہوا ہے۔ میں صحت کی حالت میں تھا کہ میں ایک دم زمین پر گرا جیسے کوئی کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے، اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں کہا کہ خبردار، آئندہ ہرگز میرے پیروکاروں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ بس میں اسی وقت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح کے حکم سے مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے مامور ہو گیا ہوں۔ مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسا پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اسے بدعتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولس کی ایجاد کردہ مسیحیت ہے۔ لہذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوکا کی انجیل الہامی انجیل ہے؟ چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبدی کی تالیف ہے۔ یوحنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا۔ یوحنا کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے، لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوحنا کی انجیل خود یوحنا کی تصنیف کردہ نہیں ہے۔ یہ تھا ان انجیلوں کا تعارف۔ اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں، افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ